الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 28 اکتوبر 1905 بمقام دہلی۔ ایک صاحب نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ مزامیر کے متعلق کیا حکم ہے؟ حضرت اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بعض نے قرآن شریف کے لفظ لاو الحدیث کو مزامیر سے تعبیر کیا ہے، سورہ لقمان آیت 7۔ مگر میرا مذہب یہ ہے کہ ہر ایک شخص کو مقام اور محل دیکھنا چاہیے۔ ایک شخص کو جو اپنے اندر بہت سے علوم رکھتا ہے اور تقوی کی علامات اس میں پائی جاتی ہیں اور متقی باخدا ہونے کی ہزار دلیل اس میں موجود ہے، صرف ایک بات جو تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، اس کی وجہ سے اسے برا نہ کہو، اس طرح انسان محروم رہ جاتا ہے۔ بایزید بستامی کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ لوگ بہت ان کے گرد ہوئے اور ان کے وقت کو پراگندہ کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا اور انہوں نے سب کے سامنے روٹی کھانی شروع کر دی۔ تب سب لوگ کافر کہہ کر بھاگ گئے۔ عوام واقف نہ تھے کہ یہ مسافر ہے اور اس کے واسطے روزہ ضروری نہیں۔ لوگ نفرت کر کے بھاگے، ان کے واسطے عبادت کے لیے مقام خلوت حاصل ہو گیا۔ یہ اسرار ہیں اور ان کے واسطے ایک عمدہ مثال خود قرآن شریف میں موجود ہے، جہاں حضرت خضر نے ایک کشتی توڑ ڈالی اور ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ کوئی ظاہر شریعت ان کو ایسا کام کی اجازت نہ دے سکتی تھی۔ اس قصے سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ خضری اسرار اس امت میں ہمیشہ پائے جاتے رہے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات متفرقہ کے جامع تھے اور ذلی طور پر وہ کمالات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں موجود ہیں۔ جو خضر نے کیا، آئندہ صاحبان کمالات بھی حسب ضرورت کرتے ہیں۔ جہاں حضرت خضر نے ایک نفس زکیہ کو قتل کر دیا، اس کے بالمقابل مزامیر کیا شے ہے۔ لہذا جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، جلد بازی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ دوسری علامات کو دیکھنا چاہیے جو اولیاء اور رحمان میں پائی جاتی ہیں۔ ان لوگوں کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے، اس میں بڑی احتیاط لازم ہے۔ جو اعتراض کرے گا وہ مارا جائے گا۔ تعجب ہے کہ زبان کھولنے والے خود گندے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے دل ناپاک ہوتے ہیں اور پھر بزرگوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ اولیاء اللہ میں کسی ایسی بات کا ہونا بھی سنت اللہ میں چلا آتا ہے، جیسا کہ خوبصورت بچے کو جب ماں عمدہ لباس پہنا کر باہر نکالتی ہے تو اس کے چہرے پر ایک سیاہی کا داغ بھی لگا دیتی ہے تاکہ وہ نظر بد سے بچا رہے۔ ایسا ہی خدا بھی اپنے پاکیزہ بندوں کے ظاہری حالات میں ایک ایسی بات رکھ دیتا ہے جس سے بد لوگ اس سے دور رہیں اور صرف نیک لوگ ان کے گرد جمع رہیں۔ سعید آدمی چہرے کی اصل خوبصورتی کو دیکھتا ہے اور شقی کا دھیان اس داغ کی طرف رہتا ہے۔ امرتسر کا واقعہ ہے، ایک دعوت میں چند مولوی شریک تھے اور صاحب مکان نے مجھے بھی بلایا ہوا تھا۔ چائے لائی گئی، میں نے پیالی بائیں ہاتھ سے پکڑ لی۔ تب سب نے اعتراض کیا کہ یہ سنت کے برخلاف کام کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ سنت ہے کہ پیالی دائیں ہاتھ سے پکڑی جائے، مگر کیا یہ سنت نہیں کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، بنی اسرائیل آیت 37۔ یعنی جس بات کا تجھے علم نہیں اس کے متعلق اپنی زبان نہ کھول۔ کیا آپ لوگوں کو مناسب نہ تھا کہ مجھ پر حسن ظن کرتے اور خاموش رہتے؟ یا یہ نہیں ہو سکتا تھا تو اعتراض کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ ہی لیتے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ پھر میں نے بتلایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میرے دائیں بازو کی ہڈی بچپن سے ٹوٹی ہوئی ہے اور پیالی پکڑ کر میں ہاتھ کو اوپر نہیں اٹھا سکتا۔ جب یہ بات انہیں بتلائی گئی تب وہ سن کر شرمندہ ہو گئے۔ 29 اکتوبر 1905 بمقام دہلی، بعد نماز ظہر، چند مولویوں کو حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک تحریر لکھ کر دی کہ آپ کیوں مسیح کی وفات کے قائل ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تحریر یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ وجوہ مفصلہ ذیل ہیں جن کی روح سے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ قرار دیتا ہوں۔ نمبر 1،
قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ آیات ہیں، یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا الیہ، آل عمران آیت 56، فلما توفیتنی المائدہ آیت 118۔ ان آیات کے معنی صحیح بخاری کتاب و تفسیر میں موت لکھے ہیں، جیسے کہ اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے لکھا ہے متوفی کا ممیتوں کا، اور پھر تظاہر آیات کے لیے فلما توفیتنی کا اس جگہ ذکر کیا ہے، اور نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ذکر کیا ہے کہ میں قیامت کے دن یہ عرض کروں گا کہ یہ لوگ میری وفات کے بعد بگڑے ہیں، جیسا کہ لکھا ہے کما قال العبد الصالح۔ نمبر 2، دوسری دلیل توفی کے ان معنوں پر جو اوپر ذکر کیے گئے ہیں لغت عرب کی کتابیں ہیں۔ میں نے جہاں تک ممکن تھا قریباً تمام شائع شدہ کتابیں لغت کی دیکھی ہیں، جیسے قاموس، تاج العروس، سراج، ساج جوہری، لسان عرب، اور وہ کتابیں جو حال میں بیروت میں تالیف کر کے عیسائیوں نے شائع کی ہیں۔ ان تمام کتابوں سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ محاورہ عرب اسی طرح پر ہے کہ جب کسی جملے میں خدا تعالیٰ فاعل ہو اور کوئی علم انسان مفعول بہی ہو، جیسے کہ توفی اللہ زیدن، تو ایسی صورت میں بجوز اماتت اور قبض روح اور کوئی معنی نہیں ہوتے، اور جو شخص اس سے انکار کرے اس پر لازم ہے کہ اس کے برخلاف لغت کی کتابوں سے کوئی نظیر پیش کرے۔ نمبر 2، میں نے بہت محنت اور کوشش سے جہاں تک میرے لیے ممکن تھا سیاستہ وغیرہ حدیث کی کتابیں غور سے دیکھی ہیں، اور میں نے کسی ایک جگہ پر توفی کے معنی بجوز وفات دینے کے حدیث میں نہیں پائے، بلکہ 300 کے قریب ایسی جگہ پائی ہیں جہاں ہر جگہ موت دینے کے معنی ہوتے ہیں۔ نمبر 4، میں نے جہاں تک میرے لیے ممکن تھا عرب کے مختلف دیوان بھی دیکھے ہیں، مگر نہ میں نے جاہلیت کے زمانے کے شعراء اور نہ اسلام کے زمانے کے مستند شعراء کے کلام میں کوئی ایسا فقرہ پایا ہے کہ ایسی صورت میں جو اوپر بیان کی گئی ہے بجوز وفات دینے کے کوئی اور معنی ہو۔ نمبر 5، شاہ ولی اللہ صاحب کی الفاظ الکبیر میں بھی یہ لکھا ہے کہ متوفی کا ممیتوں کا، اور میں جانتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ صاحب بڑے پائے کے محدث اور فقیہ اور عالم فاضل تھے۔ نمبر 6، حدیث معراج بخاری میں موجود ہے، جو بخاری میں موجود ہے، اس سے پایا جاتا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ انبیاء میں دیکھا تھا۔ پس اس جگہ 2 شہادتیں ہیں، ایک خدا تعالیٰ کی شہادت قرآن شریف میں، دوسری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت لیلۃ المعراج میں۔ نمبر 7، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ کنز العمال و طبرانی اور کتاب ثابتہ بالسنہ میں شیخ عبدالحق وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی عمر 125 برس کی تھی، اور ایک روایت میں 120 برس بھی ہے، اور ہزاروں برس کی عمر کسی جگہ میں نہیں لکھی۔ نمبر 8، جو صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہوا، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات پر دلیل قاطع ہے، جو اس آیت کے روح سے اجماع تھا ما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، آل عمران آیت 145۔ نمبر 9، ما سوائے اس کے خدا تعالیٰ نے اپنے وحی قطعی صحیح سے بار بار میرے پر ظاہر کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے، اور اپنے کھلے کھلے نشانوں سے میری سچائی ظاہر فرمائی ہے۔ اسی طرح اور بہت سے دلائل ہیں، مگر اسی قدر کافی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت قرآن شریف اور حدیث اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے، اور سورہ نور سے ثابت ہے کہ اس امت کے کل خلفاء اسی امت میں سے آئیں گے، اور صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ آنے والا عیسیٰ اسی امت میں سے ہوگا، جیسے کہ لکھا ہے کہ امامکم منکم، بلکہ صحیح بخاری میں پہلے مسیح کا اور حلیہ لکھا ہے اور آنے والے مسیح کا اور حلیہ لکھا ہے۔ ما سوائے اس کے میرا آنا بے وقت نہیں، صدی جس کے سر پر آنا تھا 23 برس اس میں سے گزر گئے، خسوب رمضان میں ہو گیا، طاعون بھی پیدا ہو گئی، ایک نئی سواری یعنی ریل بھی پیدا ہو گئی، اور خدا تعالیٰ نے 10,000 سے زیادہ نشان میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائے ہیں، اور ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کی زندگی حضرت عیسیٰ کی موت میں ہے۔ اگر آج یہ امر عیسائیوں پر ثابت ہو کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے تو وہ سب کے سب عیسائی مذہب کو ترک کر دیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، مرزا غلام احمد عفی اللہ عنہ 29 اکتوبر 1905۔ 1 نومبر 1905 بمقام دہلی۔ آج حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر
حضور علیہ السلام نے دعا کی اور دعا کو لمبا کیا۔ واپس آتے ہوئے حضرت نے راستے میں فرمایا کہ بعض مقامات نزول برکات کے ہوتے ہیں، اور یہ بزرگ چونکہ اولیاء اللہ تھے اس واسطے ان کے مزار پر ہم گئے، ان کے واسطے بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنے واسطے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور دیگر بہت دعائیں کیں۔ لیکن یہ 2-4 بزرگوں کے مقامات تھے جو جلد ختم ہو گئے، اور دہلی کے لوگ تو سخت دل ہیں۔ یہی خیال تھا کہ واپس آتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے ہوئے الہام ہوا، دستے تو دعائے تو ترحم ز خدا۔